2-3 پلیئرز نے جو ایکسپیکٹڈ تھے, ابراہیم اور گلباز, انہیں سٹارٹ دے دیا تھا. بالکل. دیکھیں پار سکور کی آج صبح بات کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہو کہ میں نے 170 پچ کو دیکھتے ہوئے, حالانکہ دور سے تھے, 170 ہونا چاہیے, اس سے اوپر جا سکتا ہے. جس طرح کا ان کا سٹارٹ تھا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ 170 پلس جائیں گے. اور آپ نیوزی لینڈ کو دیکھیں, انہوں نے کتنے مزے سے آرام سے 17 پوائنٹ سم تھنگ اوورز میں انہوں نے یہ پاس جو ان کا ٹوٹل تھا ان کو کیا ہے, اور کتنی کلینکل فنش کیا انہوں نے. آئی تھنک افغانستان جو ہے میرا خیال ہے 10-12-15 رنز تھوڑے شارٹ تھے. ان کی باڈی لینگویج میں مجھے وہ سپارک نظر نہیں آیا, خاص طور پہ جب یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. میرا خیال ہے ان کو اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ ہماری بالنگ اچھی ہے اور ہم ڈیفینڈ کریں گے. اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. میکسویل والا ایسا ایپیسوڈ ہے کہ اس نے ان کے اوپر جو ہے نا ایک سحر سا کیا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ میگا ایونٹ میں جاتے ہیں نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج میں تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے چوک کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک بیٹنگ میں تھوڑا سا ان کو اور 15-20 رنز تھوڑا پش کرنا چاہیے تھا. اور ان کو آئی تھنک مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا جب آپ میگا ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت ڈیفینڈ کیسے کرنا, اور ان کو یہ بھی تیار کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات آپ خالی یہی نہ سمجھیں, اور ایسا ہو جاتا ہے, پلیئرز بھی یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے بالنگ, اور بیٹنگ والے جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں ایک پار سکور بنا لیتے ہیں اور بالرز کا اپنا ایک چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر ٹاس آپ کی فیور میں نہیں جاتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کی کلیئرٹی نہیں ہوتی. آپ کے دونوں پلانز کلیئر ہونے چاہیے, ڈیفینڈ کر رہے ہو یا چیز کر رہے ہو, آپ کو دونوں وننگ فارمولے آنے چاہیے, دونوں کے پلانز کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور آپ اس کے اوپر جو ہے اپنے گیم کو پورا لے کے چلیں. ایک کے اوپر آپ چل نہیں سکتے ہیں. تو آج افغانستان جو ہے وہ مجھے وہ ایسا جس طرح نیوزی لینڈ کرکٹ کھیل ہی رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑے مزے سے جا رہے ہیں. لیکن نیوزی لینڈ نے دکھایا حفیظ کہ کس طرح سے جو ہے ایک ٹیم کنسیڈریبلی یو وڈ سے آن دا ہائر اینڈ ٹوٹل کیسے چیز کیا جاتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی کچھ وکٹس اوپر نیچے اوپر سے گری. لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کے پاس کس قسم کے پلیئرز ہیں, کتنی ان کی بیٹنگ ڈیپ جاتی ہے. کیا کہیں گے آج ان کی پرفارمنس کے بارے میں, کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کو؟ دیکھیں ایک کمپلیٹ ٹیم جو ظاہر ہم اکثر جب بھی آئی سی سی ایونٹ آتا ہے تو ایک کمپلیٹ ٹیم نظر آتی ہے نیوزی لینڈ. اس مرتبہ بھی آئی سی سی کا جو سٹارٹ ہوا ٹورنامنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اب تک کی ہسٹری میں T20 کے اندر آئی سی سی ایونٹ میں 175 پلس رنز چیز نہیں کیے ہوئے تھے. تو یہ سائیکولوجیکلی ٹیسٹ تھے کہ یار 182 ہو گیا ہے. ایک ایسی ٹیم جو کنڈیشنل نام اگر سنے چنائی تو آپ کے دماغ میں آئے گا یار بنگلہ اگر 180 رنز ہیں تو افغانستان کے خلاف یہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن وہ انہوں نے اپنے ٹیکٹکس اور اپنی ٹیکنیک کے ساتھ یہ شو کیا دے آر اے کمپلیٹ ٹیم. انہوں نے جس کنونسنگ وے میں ان کے اوپر سے مجیب کی ایک ایکسیلنٹ جو اس کا اوور تھا پہلا, اس کا ایک وہ جو پہلا پنچ تھا وہ مل گیا افغانستان کو. لیکن ہاؤ بریلینٹلی دے بیٹڈ آفٹر لوزنگ 2 وکٹس ان سیکنڈ اوور. انہوں نے اپنے آپ کو بوک ڈاؤن نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں, اپنے انٹینٹ کو چھپایا نہیں. ان کو یہ فکر نہیں آئی کہ پہلے 2 آؤٹ ہو گئے تو میں ہوں کنسولیڈیٹ کر لوں یا میں تھوڑا لمبا کھیل لوں. وٹ دے ڈیڈ, دے بیک دے اسکلز, دے اسٹارٹیڈ پلئنگ دے شاٹس. گلین فلپ اور جو سائفرٹ تھے دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دا گیم آن. اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے کہ ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ بہت شاندار ہے. جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کے جو پیچھے گزر گیا وہ اس کو نہیں سوچتے, جو وہ کر سکتے ہیں یا جو بھی آنے والا بندہ ہے وہ اپنی گیم کھیلتا ہے. سو دس از دا رول کلیئرٹی وچ یو ہیو ٹو گیون ٹو یور پلیئر, اور اس کے اسکلز اس کے مطابق ریڈی بھی ہوں. سوچ لینے سے تو نہیں نا بریانی پک جائے گی, آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا پڑے گا. تو اگر آپ دیکھیں تو آج کے کھیل کے اندر وہ ٹیکٹکس اور ٹیکنیک نظر آتی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کہ جب ان کو مار پڑتی ہے تب بھی کم بیک کرنا آتا ہے, اور جب ان لوگوں کے 2 آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کو چیز کرنے کے لیے بھی وہ پریشر نہیں لیا. انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بیک کیا, اور ایک ایسا ٹوٹل جو بظاہر مشکل لگ رہا تھا چنائی کی کنڈیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے انہوں نے بڑے ایزیلی اس کو جو ہے چیز ڈاؤن کیا. آئی تھنک وہی آپ کی بات ہے جو آپ نے کہا کہ جو بظاہر مشکل لگ رہا تھا اور چیز کرنے گئے سنا جب یہ, تو انہوں نے پاور پلے پہ کیپٹلائز کیا. آئی تھنک وکٹ گری بھی تھی تب بھی انہوں نے کوشش کی کہ ایک لارجر چنک جو چیز کا ہے وہ نکال دیں تاکہ جو 7 to 15 کا جو فیز آئے گا اس میں ان کو ایزی ہو اینڈ دے کین جسٹ پش دا بال اراؤنڈ. لیکن 17.5 اوور میں چیز کر لینا چھوٹے فارمیٹ میں ایک بڑا مارجن ہے. دیٹ مینس دیٹ یو ہیو کمپریہنسولی
worked out the chase. بالکل جیسے زینب نے بھی کہا کہ 2 وکٹس بہت ارلی گری, یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی خالی 1 وکٹ گری, تو یہاں سے پتا چلتا ہے 160 ابو کے اسٹرائک ریٹ سے دونوں بیٹرز جو کریز پہ موجود تھے 2 جلدی وکٹس گرنے کے باوجود انہوں نے اس طرح سے اننگز کھیلی. تو یہ اسی کو ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کی جو بات کرتے ہیں. اور اگین میں وہی بات کروں گی, کنسسٹنسی از دا کی. جو آپ کے ٹاپ 4 سے 5 پلیئرز ہیں, اگر ان کا طریقہ کار یہی ہے کھیلنے کا تو آپ کو بار بار فلوٹرز کو نہیں اندر ڈالنا پڑتا. ٹھیک ہے 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ آپ بار بار چینجز کر سکتے ہیں, کوئی لیفٹی آ گیا لیفٹ آرم بولر ہے تو آپ لیفٹی کو زیادہ بھیج دیں گے, لیکن پہلے 4 آپ کے جو اسپیشلسٹ بیٹرز ہیں ان کے پاس آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کسی بھی ماڈرن ڈے جو چیمپئن ٹیم ہے کہ وہ 150 سے اوپر آج کل کھیلے. جب شروع میں T20 آیا تو 120 130 کے اسٹرائک ریٹ سے جو کھیلتا تھا ٹاپ 4 میں اس کو بہت زبردست پلیئر مانا جاتا تھا. پر آج کل اگر آپ 150 160 کو ٹچ کرتے ہیں ٹاپ 4 میں اور پھر ساتھ آپ اپنا گیئر چینج کر سکتے ہیں, تب ہی آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں, آپ ٹاپ 4 میں جگہ آپ کی بنتی ہے. تو آئی تھنک یہ انہوں نے دکھایا ہے. اور ونس اگین رچن کی ہم بات کریں, ٹھیک ہے آج دونوں کو گلین فلپس اور رچن کو رنز پڑیں بولنگ کی اگر پوائنٹ آف ویو کریں تو وہ ان کو ایک چیز آگے آنے والے میچز میں دیکھنی ہوگی کہ ان کو اگر یہی اسپنرز ہیں تو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. بٹ ادروائز جو کمبینیشن آف دا ٹیم ہے کہ گلین فلپس آ کے 25 بالز میں 42 کر دیتے ہیں تو بہت ہی کمپلیٹ ٹیم نظر آتی ہے. سیٹنر بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی. اینڈ آلسو دا سیلف بلیف عمر, وین یو ٹاک اباؤٹ نیوزی لینڈ کہ بھائی اگر آپ کی 2 وکٹیں گر گئی ہیں اینڈ یو آر چیزنگ 180 پلس, بہت سی ٹیمز ہیں جنرلی آپ تھوڑا پینک موڈ میں چلے جاتے ہو, آپ گھبرا جاتے ہو, آپ ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ جی آپ کنسولیڈیٹ کرنا ہے یا ابھی گوئنگ ٹیکنگ اے رسک اینڈ دین بیسکلی رسکنگ یور وکٹ ایز ویل. تو وہ جو ایک کلیئرٹی ہے ان کی گیم پلان میں کوئی ایمبیگوٹی نظر نہیں آتی نیوزی لینڈ کی. ویری شیور آف دم سیلفز. دیکھیں صبح ہم پری میچ میں ہم کمپیریزن کر رہے تھے نیوزی لینڈ اور افغانستان کی, وچ از نیوزی لینڈ فار بیٹر دین. ہم تھوڑا سا ایڈوانٹیج دے رہے تھے افغانستان کو جسٹ بیکاز آف دا کنڈیشن. باقی اگر آپ اس کی میچ کی بات کریں تو آبویسلی نیوزی لینڈ کی ٹیم کافی کلیئرٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہر پلیئرز کو اپنے رول کا پتا ہے کہ اس کا کیا رول ہے. ایون دو جب سارے بات کر رہے ہیں کہ ارلی آن پہلے اوور میں 2 آؤٹ ہونا, اس کے بعد پھر جس طرح سیفرڈ نے اور فلپ نے اس کو کنٹینیو کیا وداؤٹ اینی پریشر کہ 2 آؤٹ ہو گئے, لیکن ان کو اپنے رول کا پتا ہے کہ ہم نے ماڈرن ڈے کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو سیفرڈ اور فلپس. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے افغانستان اور جو نیوزی لینڈ کی میچ میں جو ڈفرنس لگی ہے وہ ان کی فٹنس اور پریشر, کیونکہ وہ پریشر افغانستان اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتا. اسپیشلی جو لاسٹ ان کے جو پیسرز تھے انہوں نے اس طرح کی ویریشن یا ایگزیکیوشن نہیں کی جس طرح کم بیک کیا نیوزی لینڈ کے بالر نے آخری 2-3 اوورز میں. اور فٹنس کی اگر آپ بات کریں تو اوبویسلی اس کو مجیب کو ارلی آن وکٹیں ملی ہے, لیکن پاور پلے کے بعد جو مڈل کے فیز میں ان کو وہ وکٹیں نہیں ملے. آلدو ان کا جو سب سے بیسٹ T20 کا بالر راشد خان وہ بھی آج اتنا امپیکٹ فل نہیں رہا, جسٹ بیکاز آف کہ جب آپ کسی اچھے پلیئر کے اگینسٹ کھیلتے ہو تو آپ ان کے اگینسٹ کوئی ٹیکٹکس یا کوئی پلان کرتے ہو. تو آئی تھنک آج کا جو پلان تھا اگینسٹ راشد, جس طرح دونوں نے رننگ کی, رننگ بٹوین دا وکٹ, سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کیا, جہاں پہ پھر آبویسلی جب آپ ایک بالرز کو سنگل ڈبل کرتے ہو تو اس کے لائن اور لینتھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, جس میں راشد کو باؤنڈری بھی لگ جاتی تھی. تو آئی تھنک جو مین فیکٹر تھا آج کے میچ کا فٹنس اور پریشر. And it's quite an underrated aspect of T20s as well, Hafiz, talking about running between the wickets, because اکثر یہی کہا جاتا ہے چلو جی باؤنڈری مارو اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کرنے کے لیے. ایک تو باؤنڈری پرسنٹیج بھی ہوتی ہے, بٹ ایک آپ کی وہ جو ڈاٹ بال پرسنٹیج پہ بار بار ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایون فرام اے پاکستان پرسپیکٹو, وہ چیز ان کی فٹنس کے حوالے سے زبردست ہے. دے رننگ بٹوین دا وکٹس. دیکھیں یہ تو امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کے دور کے اندر اگر آپ کسی بھی ایک چیز سے پیچھے رہ گئے ہیں تو دوسری ٹیم اس سے آگے اگر جا رہی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج ملے گا. جیسے فٹنس ہے, فٹنس آپ کو رننگ بٹوین دا وکٹ میں کام آئے گی, فٹنس آپ کو آپ کی ایجلٹی ان دا گراؤنڈ جو آپ کی فیلڈنگ میں کام آئے گی. فیلڈنگ اگر آپ کی فٹنس نہیں ہے تو آپ کو جو مومنٹ نے بات کی کہ جب آپ کا فاسٹ بالر ڈیتھ اوور کرنے آئے گا تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا, وہ یارکر ریگولر نہیں مار سکے گا. یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو فٹنس ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کے سکلز ان دنوں میں ایگزیکیوٹ کرنے کی جو سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ آپ کو چاہیے وہ آپ کے فٹنس سٹینڈرڈز ہیں. اگر آپ نے اس پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے تو ریمبر اٹ ول اونلی ہانٹ یو, اٹ ول اونلی ڈیکریز یور پرفارمنس ایٹ سرٹن اسٹیجز. جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں, دماغ سوچ رہا ہے
لیکن جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا. تو اس لیے فٹنس از ون آف دا تھنگ ایوری ون ایٹ انٹرنیشنل لیول ہیز ٹو لک آفٹر ویل. آئی تھنک اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں, آبویسلی یہ آپ کی پرفارمنس کو کافی بڑھاتا بھی ہے, کیونکہ جتنے بھی گریٹ پلیئر ہے چاہے وہ بالر یا بیٹر جن کی فٹنس اچھی ہے وہ اچھے فنیشر بھی ہے اور وہ ڈیتھ کے اچھے بالر بھی ہے, کیونکہ جب آپ تک جاتے ہیں تو آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ آپ کے یا ریس شاٹ